والسلام على رسول الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار دونوں عالم جماعت مختار محمود الرجال حرمت المختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا حضور دیتے ہوئے دربار میں بیان عقیدت بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے دی امیر مجلس آتے کلمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بے شک نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. آج میں آپ لوگوں کو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ کی کرامت بیان کرتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بچپن سے ہی غریب نواز تھے، یعنی ان کے در پہ جو بھی آتا لاچار آتا یا غریب آتا تو آپ اسے بغیر کھالی آپ نہیں لوٹاتے. جو بھی پریشانی دکھ کی مصیبت میں لوگ آتے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس تو آپ ان کی پریشانی ان کا جو بھی دقت تھا آپ انہیں لوٹا دیتے، انہیں ٹھیک کر دیتے. آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ کا اخلاق بہت ہی بلند تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا آپ کے پاس کافی بھی آتے تھے دعا کرانے کے لیے، مسلمان بھی آتے تھے پریشانی لے کر، اور جب آپ دم کر دیتے تھے دعا کر کے ظاہری بیماری جو تھی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی تھی، اور جو کفار تھے ان کی جو باطنی جو ان کی بیماری تھی یعنی کفر ہو جائے تھے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، اسلام قبول کر لیا کرتے تھے آپ کے دم کرنے کی وجہ سے. یہ خواجہ غریب رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ آپ کا اخلاق بہت بلند تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی غریب نواز تھے. آپ کا بچپنا تھا، بچوں کو بلاتے اپنے گھر پر بلا کر لاتے اور بچوں کو کھانا کھلاتے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بچوں کو اپنے گھر پہ بلاتے اور بچوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ شان ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا. ایک مرتبہ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بعد ایک شخص آیا، اپنے آستین میں خنجر چھپا کر لایا کہ میں اس نیت سے آیا ارادے سے کہ میں آج چلتا ہوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوں گا، ان کو ہلاک کر دوں گا. وہ اس ارادے سے آیا. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ وہ لوگ ارادوں کو بھی جان جاتے ہیں، دلوں کا حال بھی جان جاتے ہیں. اللہ کے ولی کے پاس جو آپ بیٹھے ہیں اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے وہ دلوں کا بھی حال جان جاتے ہیں، ارادوں کو بھی جان جاتے ہیں. تو وہ شخص آیا آپ کو قتل کرنے کی ارادے سے. جب وہ شخص آیا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس تو آپ اسے عزت دیے، آپ اس کی تعظیم کیے، آپ اسے اپنے پاس بٹھائے، اس کی عزت کیے. تو جب اس کو آپ بٹھا دیے تو اسے کہنے لگے تم جس ارادے سے نیت سے آئے ہو اپنا خنجر نکالو اور وہ اپنا کام کرو. تو جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو یہ شخص آیا تھا آپ کو قتل کرنے کی ارادے سے اس کے بدن کانپنے لگا. یہ بات سن کر کہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں لالچ میں آیا ہوں آپ کو قتل کرنے کے لیے، مجھے لالچ دے کر بھیجا گیا.
मुझे माफ कर दीजिए और ये इसी खंजर से आप मुझे कत्ल कर दीजिए। तो हजरत खाजा गरीब नवाज को कहने लगे, हम पर ये सेवा नहीं है कि हमारे पास जो हमसे जो बदी करे उसके साथ बदी करें, हमारे साथ जो बदी करता है उनके साथ नेक सलूक किया करते हैं। जब आप ये बात कही तो वो खुश हो गया और हजरत खाजा गरीब नवाज ने उसके लिए दुआएं किए। वो आप कत्ल करने के लिए आया था, लेकिन आप उसे माफ कर दिए और उसके लिए दुआएं किए। वो इस्लाम ला लिया और आपकी खिदमत में हाजिर रहने लगा और कई मरतबा हज किया और वहीं पर उसका विशाल भी हो गया। ये अल्लाह की वली की शान है। उनके साथ जो पति बुरा भला करते हैं वो उनके साथ उस तरह नहीं पेश आते, आप उनके साथ नेकी सलूक किया करते हैं। हमें अल्लाह की वली से सीखना चाहिए। हमारे साथ भी कोई बुरा भला करे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, ना कि पत्थर से देनी चाहिए। हमें भी इस तरह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की वली से हमें सीखनी चाहिए। इसी तरह एक गरीब शख्स आया आपके पास, हजरत खाजा गरीब नवाज के पास एक गरीब शख्स आया और कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ। वक्त के जो हाकिम है, वक्त का ऐसे मतलब जो हाकिम था, उसने मेरी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है। मेरी जमीन के पैदावार को उसने कब्जा कर लिया है। अब मेरा कैसे गुजारा होगा, मैं कैसे अपनी जो है मतलब खेत बोऊंगा, मेरे खेत पर उसने कब्जा कर लिया है। तो हजरत खाजा गरीब नवाज ने जब उस गरीब उस लाचार की बात सुने तो कहने लगे, चलो वो अजमेर शरीफ से आप गए दिल्ली तक गए उस गरीब के शख्स के साथ, पैदल आप सफर किए उसकी मदद के लिए। जब आप दिल्ली गए, इस मतलब ये जो उसका प्रॉब्लम था सॉल्व करने के लिए जब आप पैदल दिल्ली गए तो हजरत फजलुद्दीन कहने लगे, आप किसी खादिम से कह देते, आप हुक्म दे देते तो ये इसका काम हो जाता, आप इतनी दूर क्यों आए? तो हजरत खाजा गरीब नवाज कहते हैं, ये काम हो जाता, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जिस परेशानी जितना ये रो कर मेरे पास आया, इसकी परेशानी की वजह से मैंने इसके साथ, इसीलिए मैं आया इसके साथ, चलो मैं भी चलता हूँ। इतना मतलब परेशानी में था, मुझसे इसकी परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसके साथ आया। ये खाजा गरीब नवाज जो है, ये इसका बचपन से गरीब नवाज थे, यानी गरीबों की मदद किया करते थे। इनके पास जो भी आता था उसको आप बहुत ही उसका प्रॉब्लम शुरू कर देते थे और उसके दामन को भर देते थे। इस खाजा गरीब नवाज पर जो भी आता आप उसे उदास नहीं करते, बल्कि खुश होकर भेजा करते थे। आप बचपन से ही गरीब नवाज थे। इसी तरह खाजा गरीब नवाज बहुत सी करामतें हैं। एक मरतबा कुछ लोग मजार शरीफ पर आए हुए थे खाजा गरीब नवाज के पास, तो बहुत भीड़ थी। आपके मजार शरीफ पर काफी बुजुर्गों की जो है कब्रें मौजूद थी। तो जब काफी लोग आए हुए थे तो एक बच्चा था, नादान बच्चा था, वो किसी एक अल्लाह के दरवेश की कब्र पर, अल्लाह के वली की कब्र पर वो बच्चा जो है पेशाब कर दिया। एक छोटा सा बच्चा था, तो वो बच्चा जो है अल्लाह के दरवेश की कब्र पर पेशाब कर दिया। जब वो पेशाब कर दिया तो अल्लाह के दरवेश के वली थे, वो जलाल में आ गए और कब्र से ऐसे मतलब खतरनाक नजर से देख इस बच्चे का इंतकाल हो गया। वो बच्चा जो है फौत हो गया। तो जो उसकी माँ थी चीखो पुकार करके रोने लगी और अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर खाजा गरीब नवाज की कब्र अनवर पर गई और उनके पास जाकर कहने लगी, आपके मजार शरीफ पर जो आते हैं खाली हाथ आते हैं और भर कर अपने दामन को जाते हैं, लेकिन मैं तो अपने दामन को भर के लाई थी और आपकी मजार शरीफ पर मेरा बच्चा फौत हो गया। आप किसी को निराश नहीं करते हैं, मेरे बच्चे को भी आप जिंदा कर दीजिए। इतना वो औरत चीखो पुकार करके कहती है कि खाजा गरीब नवाज अपनी कब्र से तशरीफ लाते हैं और उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर उसे दम करते हैं और वो बच्चा जिंदा हो जाता है
اور اس بچے کو لے جا کر اس جو درویش جلال نے اپنے اس بچے کی طرف نظر کرم کی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، غضبناک نظر میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے پاس آپ گئے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی قبر پر اور کہنے لگے کہ آپ اس قبر کو خالی کر دیجئے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں پر میرے پاس جو ہے مطلب مصیبت زدہ بھی آئیں گے، پریشان بھی لوگ آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، برے اور اچھے لوگ بھی آئیں گے، ان کو ہمارا صبر کرنا ہے، کچھ سب کو دیکھنا ہے، اور آپ نے جلا بنا کر اس بچے کو اس کو قتل کر دیا، آپ اس قبر کو خالی کر دیجیے، آپ یہاں چلے جائیے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کو کہے کہ آپ چلے جائیے، آپ کی جب برداشت نہیں ہوتی ہے تو آپ یہاں چلے جائیے۔ تو جو درویش تھے وہ چلے گئے۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یا اگر بچہ پیشاب بھی کرتے وہاں تب بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان ہے یہ کہ غریب نواز پہلے سے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کے آپ مزار شریف کے جائیے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی جھولی بھر دیں گے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے جو اسلام ولی کی ایک تعریف دیتی بدلتی ہزاروں کی تقسیم دیتی۔ اللہ کے ولی جو ہے وہ تقسیریں بھی بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح پرتھوی راج کا جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اجمیر شریف آئے تو وہ جانی دشمن بن گیا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا۔ جو پرتھوی راج تھا وہ کیا کیا، لوگوں کو بہکا، مطلب ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگا، اور لوگوں کو ان کے پاس اکسانے لگا، لوگوں کو ان کے خلاف کیا جو کیا کیے، پاگل ہاتھی کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چھوڑ دیے، پاگل ہاتھی کو یہ جائے گی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو یہ مار ڈالے۔ لوگوں نے ہاتھی کو اکسا کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ دیا۔ جب ہاتھی پاگل جو ہاتھی تھا وہ آنے لگا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس، دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک مشت مٹی لیے اور اسے کیا کیا، ہاتھی کی طرح سے پھینکے، جیسے پھینکے وہ ہاتھی تھا اللہ کی قدرت سے وہ بت بن گیا، یعنی پتھر بن گیا۔ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے آ رہا تھا، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک مشت مٹی لیے اور اس کے اوپر جیسے چھڑک دیا، اللہ کی قدرت سے وہ ہاتھی جو تھا بت بن گیا، پتھر بن گیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک شخص تھا آپ کے خادم کو برا بھلا کہنے لگا، دامن پکڑ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور اسے کہنے لگے کہ تم نے ان کا دامن کیوں پکڑا ہے، کیوں برا بھلا کہا ہے، آپ ناراض ہو گئے تھے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، آپ کیا کریں، کو بہکا دیے کہ کسی رائے کو بنا اس کو آپ گرفتار کرا دیے، اور کہنے لگے جب تک معافی نہیں مانگے گا تب تک اونٹیں نہیں جائیں گی، اونٹوں کو آپ بہکا دیے۔ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جو انا ساگر کا پانی تھا وہ کیا اپنے پیالے میں بند کر لیے کہ جب تک یہ پرتھوی راج معافی نہیں مانگے گا تب تک یہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو پرتھوی راج جو تھا وہ سب معافی مانگے گا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اونٹنیوں کو آپ اور انا ساگر کا جو پانی تھا وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، جو آپ پیالے بند کیے تھے۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہمارے کام کو بڑھ دیں گے، اور ان کا اثر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا آپ کو ان کے نام جب پورا بنے تھیلی میں ہماری مت پڑا کے